الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، زندگی میں ہم اور آپ بہت سارے اعمال کرتے ہیں. ایک عمل ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور ایک عمل وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو اللہ کے یہاں وہ قبول اور مقبول اور منظور نہیں ہوگا. اسلام نام ہے احکام خداوندی اور اتباع رسول کا. اسلام یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی اپنی من مرضی کا کام کر لے اور یہ کہے کہ یہ اسلامی کام ہے. اس لیے ہمیشہ آپ کو اور مجھ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل میں اس بات کا خیال کریں، اس بات کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، اور کیا ہے تو کس طرح کیا ہے. چھوٹا سا عمل، صرف اتنا کہ مسجد میں آئے، سیدھا پیر ڈالا. آنا تو سب کو ہے، آپ بھی آئے، میں بھی آئے، ہم آئے مسجد میں. ابھی الٹے پیر سے آئے، اللہ کو آپ کا اور میرا اندر آنا، اس عمل کو اللہ کے یہاں پسند نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے حبیب سیدھا پیر رکھ کر آتے تھے، ہم الٹا پیر رکھ کر کے آئے، اس کو یہ کام پسند نہیں آیا. کیا ہی اچھا ہوتا میرے اور آپ کے لیے کہ ہم آنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے کہ میرا مسجد کی حد میں جو قدم پڑ رہا ہے وہ سیدھا پڑ رہا ہے تو اللہ پسند کریں گے. فرق اتنا ہوا، بس دھیان لانا تھا آپ کو اور مجھ کو، وہ دھیان نہیں لائے ہم. تو اسی طرح سے نماز کے بعد مسنون ذکر کیا ہے، مسنون دعائیں کیا ہے. مسنون کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں کیا ہے. یہ ہمارا عنوان چل رہا تھا کہ فرض نماز کے بعد کے اذکار اور دعائیں ہیں. اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے دونوں طرف سلام پھیرتے. ایک روایت میں نے ذکر کی تھی، آپ کہتے اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ کیا کہتے؟ پڑھو بھائی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آج آپ نے میں سے کسی نے پڑھا اس کو؟ میں نے بھی پڑھا ہے ماشاءاللہ. اسے عادت ڈالو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. نبی کی زندگی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، اور جو نبی والی زندگی اپنائے گا اللہ اس کو بھی سکون دیں گے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. میرے محبوب کی زندگی میں اللہ نے رحمتیں رکھی ہے، جو وہ اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی رحمت عطا کریں گے. تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیر کر کے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے. دوسری روایت میں ہے کہ بعض مرتبہ آپ نے اللہ اکبر نہیں پڑھا اور سیدھے آپ نے پڑھا استغفر اللہ 3 مرتبہ. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دعا کرتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. یہ 3 لفظ یاد رکھنے ہیں. عام طور پر ہمارے شہر میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے بھائی؟ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام. یہ الفاظ جو پڑھے جاتے ہیں نا، حدیث کی کئی کتابوں کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے. جو ثابت لفظ ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا ہے. یہ لفظ اچھے ہیں، اس کا معنی بھی اچھا ہے، اس کا میننگ اور ترجمہ بہت بہترین ہے. جیسے کہ
الیک یرجع السلام، اللہ آپ کی طرف سلامتی لوٹتی ہے، حینا ربنا بالسلام، ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. دعا ہے، یہ دعا ضرور ہے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن یہ دعا میرے محبوب سے ثابت نہیں ہے، میرے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے. تو بہرحال ہم اپنی مرضی سے کریں، اور ایک ہی ہے کہ رب کی مرضی، اور رب کی مرضی کس میں ہے؟ تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں، اللہ کی مرضی ہے. میرے محبوب کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اگر میرے محبوب راضی تو میرا اللہ راضی، اگر میرے محبوب ناراض تو میرا اللہ ناراض. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. تو اتنے 3 لفظ یاد رکھنے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. تیسرے نمبر پر یہ پڑھنا ہے. پھر دوسری روایت آج آپ یہ سن لیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے تھے. وہ دعا بھی سن لو، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد آگے آپ یہ پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کیا ترجمہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم پہلا اقرار یہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ تو اکیلا ہے. اللہ کیسا ہے بھائی؟ اکیلا ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کی فرما برداری ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے. جب ہم یہ اللہ کے سامنے یوں کہیں گے، اس کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ ہم بہت زیادہ تیرے سامنے فقیر، عاجز، کمتر، مسکین. اچھا آگے کیا ترجمہ؟ اے اللہ جو کچھ تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ تو دے دے تو کوئی روکے گا نہیں. اور آگے ولا معطی لما منعت، اور تو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا. تو اگر دینا نہ چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. آگے فرمایا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور دولت مند کو اس کی دولت تیری گرفت سے نہیں بچا سکتی. اے اللہ اگر تو پکڑنے پر آئے گا تو میرا مال، میرا عہدہ، میری کرسی، میری بادشاہت، میری سلطنت مجھے روک نہیں سکتی. اچھے اچھے بادشاہ جیل خانوں میں ہیں، اچھے اچھے دنیا کے کروڑ پتی آج جیل خانوں میں ہیں. یہ اب ایسے ہی نہیں گئے ہیں، کچھ تو اپنی سزا کے لیے گئے ہیں، اور کچھ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے جیل خانوں میں اس لیے پہنچایا ہے کہ اللہ اس کو جنت کے اونچے درجے دینا چاہتا ہے. اس لیے بعض مرتبہ کوئی اگر اللہ کا نیک بندہ بڑا عالم دین، بہت سارے علماء اس وقت جیل میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو بہت اونچا درجہ آخرت میں دینا چاہتا ہے. تو تھوڑی بہت دنیا کی سزا دے کر اللہ ان کے گناہ کو معاف کر کے آخرت کا اونچا درجہ دینا چاہتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دعا آپ یہ پڑھتے تھے نماز کے بعد. تو پہلی استغفر اللہ 3 مرتبہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. دوسری مرتبہ یعنی دوسری دعا. تیسری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور ایک یہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. آپ کہیں گے مولانا یاد رکھنا بہت مشکل ہے، موبائل کے سارے واٹس ایپ کے فنکشن سب یاد رہتے ہیں، کہاں سے کہاں جانا، اور یہ یاد نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ کہ کوئی یاد کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. بہت جامع دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، بہت زبردست دعا ہے. یہ دعا اللہ کے یہاں قبولیت کا سکہ لگا چکی ہے. کیا سکہ لگا چکی ہے؟ قبولیت کا. ایک مرتبہ اس کو قبول ہونے کا اللہ کی طرف سے سکہ لگ گیا ہے. جو بھی پڑھے گا اللہ اس پر قبولیت کا سکہ لگا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے. آپ نے پڑھا، اللہ نے سکہ لگا دیا. آپ کا امتی پڑھے گا، اللہ قبولیت کا سکہ لگا دیں گے. تو ہمارے لیے تو سستا سودا ہے.
آسان ہے اللہ کے یہاں. ایک تو تیسرا عمل آپ نماز کے بعد کرتے تھے, بہت سارے اس کے اندر اذکار ہیں, میں زیادہ اس لیے عرض نہیں کر رہا ہوں, یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے, پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے. یہاں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کا لوگ انتظار کرتے ہیں, کب امام صاحب سلام پھیرے اور کب باہر جائیں, اس لیے چھوٹے چھوٹے 2-4 آپ کو وظیفے بتاتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر آیت الکرسی پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمائی, جو بندہ یا اللہ کی بندی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اور اس کے بعد اس کو موت آ جائے گی, سیدھا جنت میں چلا جائے گا. سیدھا کہاں چلا جائے گا؟ آسان سودا ہے کہ نہیں؟ اگر رات میں ہم نے پڑھ لی عشاء کی نماز کے بعد اور رات میں سو گئے, اللہ نہ کرے اٹیک آ گیا اور فجر سے پہلے ہماری موت واقع ہو گئی, تو اس حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں ضرور پہنچا دے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ہے, زیادہ میں عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ اتنی کوشش کریں, یہ 4 دعائیں استغفر اللہ 3 مرتبہ, اللہم انت السلام و منک السلام 1 مرتبہ, اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ 1 مرتبہ, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یہ 1 مرتبہ, اور آیت الکرسی 1 مرتبہ. پھر ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ ہے غالباً, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے. یہ تسبیح فاطمہ بھی کہی جاتی ہے. بس یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں, کام چھوٹے ہیں, اللہ کے یہاں بہت اجر و ثواب ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ کل انشاءاللہ ہمارا عنوان بدل جائے گا, ذکر کی فضیلت اور اس کے فائدے. ذکر کی فضیلت اور اس کے فائدے. اور ذکر ایک ایسی چیز ہے جس میں جگہ, مکان, وضو, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ذکر اس وقت منع ہے جب آدمی ٹوائلٹ میں ہو. کہاں ہو بھائی؟ بس ناپاکی کی جگہ میں ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا. اس کے علاوہ کہیں بھی ہو, کسی جگہ بھی ہو, کسی حال میں بھی ہو, رات میں ہو دن میں ہو, ذکر کی بہت فضیلت ہے. انشاءاللہ اس موضوع اور عنوان کو آئندہ کل شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کہی گئی سنی گئی بات پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا کریم آہستہ آہستہ رمضان کے دن کٹ رہے ہیں. ہمارا رمضان تو جب رمضان ہوگا جب ہماری بخشش ہو جائے, ہماری مغفرت ہو جائے, تو ہمیں معاف کر دے اور تو یوں کہہ دے کہ میرے بندے تیری عبادت سے میں راضی ہو کر تجھے معاف کرتا ہوں. اللہ وہ ہمارا رمضان ہوگا, ورنہ بھوکا اور پیاسا رہ کر گزر جائے گا. ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تو روزے رکھے تھے لیکن تیرے دفتر میں ہمارا نام روزدار میں نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بڑی عبادتیں کی تھی لیکن تیرے رجسٹر میں ہمارا نام عابدوں میں, عبادت گزاروں میں نہیں ہوگا. کہ اللہ ایسی محرومی سے ہماری حفاظت کر دینا, ایسی محرومی سے ہماری حفاظت کر دینا. اور اس مہینے کے لیے, اس مہینے میں ہماری اور پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ کر دینا. ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دینا, خصوصاً ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دینا. اللہ پچھلے سالوں میں وہ ہمارے ساتھ تھے, آج منومن مٹی کے نیچے قبرستان میں تنہے تنہا اکیلے سو رہے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ تمہارا کیا حال ہے, تم کس حال میں سوئے ہو. اے اللہ
آپ کی مدد کے علاوہ اس کے پاس کوئی مدد اور نصرت نہیں ہے. آپ کی رحمتیں ان پر نازل فرما دیجئے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے اور جنت الفردوس میں ان کو اونچا مقام عطا فرما دیجئے. میرے اللہ, آج تک کی ضرورت آپ ہی نے پوری کی ہے, آئندہ آپ ہی پوری کریں گے. ہماری اور پوری انسانیت کی ضرورت, خصوصاً ایمان والوں کی ضرورتیں اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.